السلام علیکم ناظرین، ایک بڑی امپورٹنٹ سٹوری آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ سٹوری کچھ یوں ہے کہ ایک طرف آج عید الاضحیٰ کے دن بھی، یعنی عید الاضحیٰ کی چھٹیوں میں بھی آپ سمجھ لیں کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا پوری قوم کو سامنا ہے۔ ایک دفعہ پھر کرونا سر اٹھا رہا ہے۔ کرونا کے جس پروسیس سے ہم گزرے، جس طرح کے فیلیئرز سامنے آئے، جس طرح کی مس مینجمنٹ سامنے آئی اور جس طرح کی کاروائیاں سامنے آئیں، جس طرح یاسمین راشد صاحبہ نے اس پہ ان کی آنیاں جانیاں آپ نے دیکھی، جس طرح چیف منسٹر صاحب کی کاروائیاں آپ نے دیکھی، جس طرح ظفر مرزا صاحب اور پرائم منسٹر آف پاکستان کے یو ٹرنز آپ نے دیکھے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی عوام کی جو حالت ہوئی، تاجروں کی، معیشت کی، وہ ایک لمبی کہانی ہے۔ میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں ایک خوفناک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقیقت کچھ یوں ہے کہ چیف منسٹر پنجاب نے بھی دیکھا دیکھی سندھ کو اور مرکز کو ایک کمپین سٹارٹ کی۔ کمپین کا نام تھا گھر پر رہیں، محفوظ رہیں۔ اس آگاہی مہم کا افتتاح بھی کر دیا گیا۔ چیف منسٹر پنجاب نے چند موٹر سائیکلوں کے ساتھ، بلکہ 50 موٹر سائیکلیں اور کچھ رکشوں کے ساتھ لاہور میں اس کا افتتاح کیا، اور پروجیکٹ یہ تھا کہ موٹر سائیکلیں راتوں رات سرکاری بجٹ سے، آپ کے اور میرے ٹیکس کے پیسے سے بنائی گئیں، اور ان کے پیچھے ایک بڑا سا باکس رکھا گیا، جیسے فوڈ پانڈا ٹائپ وہ موٹر سائیکل ہوتی ہے جس میں وہ ڈیلیوری دیتے ہیں کھانے کی، اسی ٹائپ کا باکس بنایا گیا، اور اس کے اندر پمفلٹ اور باقی کٹیں ہونی تھیں اور باقی سامان ہونا تھا، اور انہوں نے گھر گھر جا کے اور گلیوں میں اور بازاروں میں اور سڑکوں میں آگاہی مہم دینی تھی اور لوگوں کو کنونس کرنا تھا کہ آپ گھر پہ رہیں اور محفوظ رہیں، اب باہر مت نکلیں۔ اچھا جی، اس مہم کے نام پہ بھی چونا لگایا گیا، ماموں بنایا گیا بڑوں کو، یا وہ خود بن گئے، اور اس کے نام پہ کروڑوں روپے کے فنڈز جاری ہو گئے۔ یہ لاہور کے 10 ٹاؤنوں کے اندر یہ مہم چلنی تھی، اور اس کے بعد پورے پنجاب کے اندر چلنی تھی، ہر ڈسٹرکٹس کے اندر۔ اس پروجیکٹ کے تحت مجموعی طور پر لاہور میں 850 یہ موٹر سائیکلیں تیار ہوئیں، 500 رکشے تیار ہوئے، تاکہ یہ عوام میں شعور بیدار کریں گے۔ اچھا، اسی طرح پنجاب بھر میں یہ 4130 یہ رکشے اور موٹر سائیکلیں تیار کی گئیں۔ اچھا، حالت یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ موٹر سائیکل آپ کو کہیں نظر نہیں آئی ہوگی۔ تمام تر اس پہ میڈیا ٹرائل چلتا رہا، تمام لوگ اس پہ پریشان رہے، لوگ مرتے رہے، ہسپتالوں کی حالت زار پہ ماتم کنا رہے، معیشت کی تباہی کا رونا رویا جاتا رہا، تاجر پریشان رہے، لوگ گھروں کے اندر بند ہو گئے، گھر سے کوئی نکلتا نہیں تھا، اس قدر خوف تھا۔ لیکن یہ جو مہم چلنی تھی، آگاہی مہم، یہ نہیں چل سکی جی۔ اس پہ میاں میر اسپتال کے تہہ خانے میں 50 موٹر سائیکلیں پڑی ہیں، یہ بھی سکرین پہ بھی آپ دیکھ سکیں گے۔ اسی طرح وہ موٹر سائیکلیں نئی نویلی اسی طرح میرے اور آپ کے ٹیکس سے تیار کی گئیں، اور وہ مختلف تہہ خانوں میں، مختلف دفتروں میں، مختلف جگہ پہ پڑی ہیں، اور کچھ موٹر سائیکلیں اور رکشے وہ مختلف لوگ اپنے گھروں میں لے گئے۔ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کس کے والد صاحب کا پیسہ ہے، کس کی پراپرٹی ہے؟ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ دو نہیں، ایک پاکستان کا جو نقشہ ہے، جس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ میرے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ کرونا وائرس کی برانڈنگ والی یہ موٹر سائیکلیں، مجھے لگتا ہے اس پہ پی ٹی آئی، شاید پی ٹی آئی کا جھنڈا بنا کے وہ مختلف ورکروں کو یا کس کو دیا جائے گا، یا جو ٹائیگر فورس ہے ان کو دیا جائے گا، مجھے یہ تو خیر نہیں پتہ۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کم از کم وقت نکال کے، اگر کوئی اس کو بیوقوف بناتا ہے، کوئی سیکٹری، کوئی محکمہ، اور منسٹر کو بیوقوف بناتا ہے، پرائم منسٹر کو بناتا ہے، اور چند موٹر سائیکلیں دکھا کے باقی موٹر سائیکلیں ڈمپ کر دی جاتی ہیں، بیچ دی جاتی ہیں، تو کم از کم اس کا فالو اپ ہی کر لیا کریں۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ لاہور کی گلی محلوں میں جو موٹر سائیکلیں چلنی تھی، وہ مختلف جگہ کے اوپر تہہ خانوں میں پڑی ہوئی ہیں، اور ان کے اوپر مٹی جمی ہوئی ہے۔ اسی طرح آپ نے چند دن پہلے ایک سٹوری دیکھی ہوگی، لاہور ایل ٹی سی کی بسیں، لاہور ٹرانسپورٹ کمپنی کی بسیں، وہ بھی بسوں کے اندر سے ان کو شہباز شریف کی بو آئی یا خوشبو آئی، اور وہ ساری بسوں کو سڑکوں سے نکالا، اچھی خاصی چلتی ہوئی بسوں کو یہ ورکشاپس کے اندر ڈمپ کیا،
پھر لوہے کے بھاؤ ان کو بیچ دیا گیا۔ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ جب کبھی آڈٹ ہوگا، جب اگر نیب بچ گئی اور زندہ رہی تو نیب ان چیزوں کا کبھی نوٹس لے گا تو پھر بزدار صاحب کہاں ہوں گے؟ خیر مجھے وہ خوش فہمی میں بھی نہیں رہنا چاہیے، بزدار صاحب ادھر ہی ہوں گے جہاں پہ باقی نیب زدہ لوگ ہیں۔ نیب ان کا بھی کیا بگاڑ لے گی؟ وہ پلی بارگن کریں گے، یاسمین راشد صاحبہ بھی پلی بارگن کریں گی اور باہر آ جائیں گی۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ ایک ایسی حکومت کے دور میں یہ بلنڈرز، یہ دو نمبریاں، یہ فراڈ، یہ کرپشن ہو رہی ہے کہ جو ہمیشہ سے اس بات کا دعویٰ کرتی آئی ہے کہ ہم پاکستان کو تبدیل کریں گے، ہم تبدیلی کے دعوے دار ہیں۔ تو اگر تبدیلی کا یہی نام ہے، یہی تبدیلی ہے، تو میرا خیال ہے ہمیں معاف کر دیا جائے۔ ہم اس تبدیلی سے ہم نے توبہ کی، اور جیسے وہ کہتے ہیں کہ اب گھبرانے کی کم از کم ہمیں اجازت دے دی جائے، کہ گھبرانا کم از کم اتنا ہمیں حق دے دیا جائے کہ ہم گھبرا سکیں۔ تو یہ ایک ایسا خوفناک صورتحال تھی، میرا دل کیا کہ میں آپ سے شیئر کر دوں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیسن ہے، اس کی ایک لمبی چوڑی ڈیٹیل مجھے ملی ہے کہ جو مارکیٹ میں بک رہی ہیں، سرکار کی سٹیمپس ہیں، ناٹ فار سیل ہیں، لیکن مارکیٹ کے اندر موجود ہیں۔ چائنیز سامان ہے جس میں کچھ کٹس ہیں، کٹیں ہیں، کچھ ماسک ہیں، وہ بھی مارکیٹ کے اندر اویلیبل ہیں اور سستے داموں اویلیبل ہیں۔ تو بس اس پہ میں خراج تحسین ہی پیش کر سکتا ہوں۔ بہت شکریہ بزدار صاحب، آپ نے عوام کی سہولت کے لیے جو بیرونی سامان ہے وہ بھی مارکیٹ میں بیچ دیا، دوائیاں بھی بک رہی ہیں، اور موٹر سائیکلیں آپ نے سڑکوں کے اوپر نکال کے لوگوں کو مزید پریشان نہیں کیا، کیونکہ یہ پریشانی والی بات تھی۔ لوگ کہاں سے اتنے بندے آتے، کون موٹر سائیکلیں چلاتا، کون پمفلٹ چھاپتا، کہاں پہ آگاہی مہم چلتی۔ تو آپ نے اچھا کیا کہ موٹر سائیکلیں ڈمپ کر دی ہیں، باقی پیسوں کا حساب بعد میں دیکھا جائے گا۔ شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔